الرحیم۔ برادران و خاران ایمانی، آپ سے درخواست گزار ہوں، آج کے ہمارے بانیان افطار اور بانیان مجلس امام حسین علیہ السلام حاجی عباس رضا شاہ رضوی، ڈاکٹر مسعود رضوی ڈینٹسٹ آف لانگ ایلن، اویس بٹ جو مٹھاس کے مالک ہے بروکلن کے، مبشر رضوی جو ہمارے خلیفہ صاحب کے داماد ہیں، ان سب کے، اور جعفری فیملی، ساجدہ جعفری اور ضمیر جعفری آف ٹورنٹو، فیصل شیرازی آف کوئنز، جواد قریشی آف فلوریڈا کے مرحومین مرحومات کو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص تلاوت کر کے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں اس فاتحہ اور اخلاص کا، اور جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں 30ویں پارے کی آج اس کا، اور جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس کا ثواب حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے والدین شریفین اور سیدہ کنیز فاطمہ رضوی، ڈاکٹر مسعود رضوی ڈینٹسٹ آف لانگ ایلنڈ کے والدین شریفین، جناب محمود رضوی، بیگم محمود رضوی، جناب اکرام رضوی اور رضا شاہ صاحب کے والدین شریفین، اویس بٹ کے بھائیوں عمیر بٹ، بوبی بٹ، مبشر رضوی کے والد مرحوم، اور ضمیر جعفری، ساجدہ جعفری، جعفری فیملی آف ٹورنٹو کے مرحومین اور ان کے خاندان کے شہداء، اور ہمارے فیصل شیرازی آف کوئنز کے جمیع مرحومین مرحومات، جواد قریشی کے جمیع مرحومین مرحومات، سسٹر تبسم جو خوجہ ہیں نیو جرسی کے، ان کے جمیع مرحومین مرحومات، میرے مرحومین مرحومات، حاجی محمد رزاق گجر صاحب کے مرحومین مرحومات، راجہ عابد حسین کے مرحومین مرحومات، الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی کے مرحومین مرحومات، ان کے اہل خانہ کے بھی، زبیر گوندل کے فیملی کے مرحومین مرحومات، ذوالفقار علی کے فیملی کے مرحومین مرحومات، خلیفہ نفیس الحسن کے جمیع مرحومین مرحومات خلیفہ فیملی کے، اسی طریقے سے ماجد کے احد مہد کے جمیع مرحومین مرحومات، محمد اقبال کے جمیع مرحومین مرحومات، صفدر موسوی کے جمیع مرحومین مرحومات، حسن امتیاز کے، اور ناظرین و ناظرات کے سب کے مرحومین مرحومات تک پہنچے۔ یا اللہ، قرآن و رمضان و اہل بیت کے طفیل میں ان سب کے جو میں نے نام لیے ہیں، ان سب کے مرحومین اور جن مرحومین کے بھی میں نے نام لیے ہیں، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو معمولی سی عبادت تیری کی ہے
جو ناقابل ہے اس قابل بھی نہیں کہ اس کو عبادت کہا جائے. تو بقول میرے استادوں کے جو ٹکریں ہم نے ماری ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں انہیں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہماری نسلوں کو آباد فرما. ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو تہاجوں میں زمانہ سے محفوظ و مصون فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. خاص طور پر ڈاکٹر اعجاز صاحب کو, اسی طریقے سے تسنیم فاطمہ صاحبہ کو جو اعجاز احمد بخاری کی زوجہ ہے اور احمد بخاری کی والدہ, شفاء کلی عطا فرما. اور سندس کمل چٹھا کو بھی, اور منظورین حضار کے جمی ظہور حسین شاہ صاحب کو مکمل طور پر شفاء کلی عنایت فرما. مولانا الفت حسین کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما. آج کی جو ہماری مجلس ہے, جیسے عرض کرتا آیا ہوں, یہ منی مجالس اور منی دروس ہے. یہ رضوی فیملی مجلس کرتی ہے ہر شب جمعہ میں. تو کیونکہ ہماری بنا یہ ہے کہ ہم دن میں ہی مجلس کر لیتے ہیں, تو اسی مناسبت سے ہم یہ مجلس کر رہے ہیں. اور میں ایک نیا عنوان شروع کر رہا ہوں. یہ مختصر مجالس ہوں گی, وہی 30 سے 35-40 منٹ والی, مگر انشاءاللہ آج سے لے کر میری بھی زندگی ہو آپ کی بھی 100 مجلس پڑھوں گا مکارم الاخلاق کے عنوان پر. 100 مجلس. آج یہ پہلی مجلس. آج میں بعد البسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ شروع کر رہا ہوں. اور اس کے لیے میں جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ آپ سب کے لیے بڑی فیملیئر ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب, تحقیق آپ خلق عظیم پر فائز ہے. حضور سب سے بڑے با اخلاق ہیں دنیا میں. دنیا میں حضور جتنا کوئی با اخلاق نہیں. حضور کے بعد پھر ساری دنیا میں سب سے بڑے با اخلاق مولا کائنات سلام اللہ علیہ. قرآن نے خلق کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ جو خلق ہے, خلق اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ نیچر, ہیبٹ, فطرت, جبلت, سجیت, ایٹیٹیوڈ, سلوک, برتاؤ, کریکٹرسٹک, صفت, وصف وغیرہ. یہ معانی ہیں خلق اور خلق کے. لفظ خلق قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا, حدیث میں آیا ہے. خلق, خلق اور خلق دونوں کا معنی ایک ہے. یہ دونوں مترادف ہیں. خلق کا بھی وہی معنی ہے. خلق کا ایک معنی لکھا ہے حکمت. حکمت کو بھی خلق کہتے ہیں. خلق کو حکمت کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے. یا یوں کہہ سکتا ہوں کہ الحکمت المتعالیہ کو خلق احسن کہتے ہیں. خلق کے معنی میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ ذرا میموری فریش کر لیں. نمبر 1 طبیعت. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میری آج طبیعت ہے کہ آج میں فالودہ کھاؤں, یہ بھی ایک خلق ہے. یہ خلق ہے, یعنی یہ آپ کی
جو ڈیمانڈ ہے اندر کی، جو آپ کی آج طبیعت طبع، جو آج آپ کا مزاج، جو آپ کا انسائٹ، یہ انسائٹ کی جو یا انسائڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کو بھی خلق کہتے ہیں۔ خلق دو قسم کا ہوتا ہے، الخلق الحسن، الخلق السیء۔ اچھا بھی اخلاق ہوتا ہے، برا بھی اخلاق ہوتا ہے۔ برے کو بھی اخلاق ہی کہتے ہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بد اخلاق ہے، آپ کہتے نہیں بد اخلاق کہیں کا، فلاں صاحب خوش اخلاق ہے، فلاں صاحب بد اخلاق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بد اخلاق لوگ دیکھے ہیں اور بڑے خوش اخلاق لوگ بھی دیکھے ہیں۔ میرے استاد بزرگوار تھے حضرت آیت اللہ شیخ یحییٰ انصاری، جو الاسفار الاربعہ پڑھاتے تھے۔ الحکمت المتعالیہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کا مشہور نام ہے الاسفار الاربعہ، اور منظومہ بھی وہی پڑھاتے تھے۔ یہ جو پہلی کتاب میں نے کہی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ بڑے بڑوں کے پہلے صفحے پر پسینے نکل جاتے ہیں، پہلے صفحے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنی مشکل ٹفیسٹ بک ہے، دنیا کی ٹفیسٹ بکس میں سے یہ ایک بک ہے الاسفار الاربعہ، اور یہ ہمارے استاد محترم کو تقریباً حفظ تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی بڑی وہ ہستی تھے، اور ان کا اخلاق دیکھیں۔ میں جب ان کے پاس پڑھتا تھا، میں اور آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان، یہ آپ کے راجہ ہیں، راجوں میں بھی آیت اللہ ہیں، ان کو آپ کو بلانا چاہیے، ان کو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے ان کو۔ ہاں جی ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو وہ راجہ صاحب اور میں کلاس فیلو ہیں، راجہ مظہر صاحب وہ آیت اللہ ہے ماشاءاللہ، وہ اور میں کلاس فیلو ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سال گزر گیا، استاد ممبر پہ نہیں بیٹھے، حالانکہ مجمع اتنا ہوتا تھا کہ وہ باہر تک مجمع ہی مجمع ہے، تو ممبر پہ جب تک بیٹھے نہیں استاد نظر ہی نہیں آئے گا، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سال آلموسٹ گزر گیا، تو استاد صاحب سے ہم دونوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ قبلہ صاحب آپ اتنے بڑے بزرگ بھی ہیں، ہمارے تو باپ ہیں، آپ روحانی باپ ہیں، یہ جو آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں اور اس وقت فلسفے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا میں نمبر 1 ہے آپ، پوری دنیا میں، تو آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو اب آپ ذرا دیکھیں، یہ میں خلق، آج یہی مجلس شروع ہو گئی یہیں سے، فرمانے لگے بیٹا ایک دن آپ سے پہلے جو آپ کے بھائی تھے نا جو پڑھ رہے تھے، آپ سے پہلے کی جو کلاس تھی نا، تو میں ممبر پہ بیٹھا تو ایک بچے نے کہا، ایک طالب علم نے، انہوں نے بچہ کہا، وہ تو خیر بوڑھے ہوتے ہیں، جو ایک طالب علم نے کہا علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام، ایک طالب علم نے کہا کہ دیکھو استاد کے تماشے، اس کے پیر اوپر ہے اور میرا امامہ نیچے ہے، اس دن سے میں نے عہد کر لیا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا ہی۔ دیکھیں کیا یہ اخلاق کے وہ اعلیٰ ایگزامپلز اور سیمپلز ہیں جو ہمیں اپنی کمیونٹی کو پیش کرنے چاہیے۔ ہم تو کچھ نہیں ہوتے اور بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ ہیں اور خود کو کچھ نہیں ثابت کرتے، تاکہ ایک طالب علم یہ نہ سمجھ لے خدا نہ خواستہ کہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں کوئی انسلٹ تھوڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، اب نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی تھوڑا ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی مولانا کے قدموں میں میرا سر تھا، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں، مگر وہ سمجھ کی بات ہے۔ تو یہ گویا ایک طبیعت، نمبر 1 خلق کا معنی ہے طبیعت، نمبر 2 خلق کا معنی ہے مروت۔ یہ آپ نہیں کہتے کرٹسی، یہ خود خلق ہے۔ کرٹسی ہے آپ اپنا جب انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ اندر پہلے جائے، مثلا آفس میں، یا آپ کرٹسی میں کسی کو راستہ دے دیتے ہیں، کوئی آ رہا ہے پیدل چلتا ہوا، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ معذور ہے تو آپ نے گاڑی اپنی پیچھے ہی بریک لگا لی۔ اگرچہ نیو یارک میں ایسی مثال پیدا نہیں ہو سکتی، نیو یارک میں کرٹسی ڈرائیونگ میں 0 ہے، یہاں کرٹسی ہے ہی نہیں۔ اللہ نیو یارک والوں کو ہدایت کرے، یعنی ہمیں نہیں، سارے نیو یارک والے، ہمیں نہیں خراب، سارے نیو یارک والے خراب ہیں۔ خیر،
تو دوسرا معنی اس کا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دوسرا معنی اس کا مروت ہے. تیسرا معنی اس کا خصلت ہے. خصلت، فلاں صاحب کی خصلت یہ ہے، یعنی ان کی یہ ہیبٹ بن گئی ہے. عادت یا خصلت میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، مگر آج کی حد تک ہم جلدی بڑھ جائیں گے. عادت کو بھی خلق کہتے ہیں. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ چند معنی جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، ان میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. عادت اچھی بھی ہوتی ہے. آپ کی عادت بن گئی کہ آپ گالی نہیں دیتے، یہ بڑی اچھی عادت ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی عادت ہے کہ وہ گالی دیتے، تو یہ بری عادت ہے. وہ خلق حسن ہے، یہ خلق سیئ ہے. یہ خلق بد ہے، وہ خلق خوب ہے. تو ایک ذہن میں آپ یہ بات رکھ لیں کہ خلق، جس کا خلق کا ذکر آپ کرنے کے بعد خلق اور خلق ان کی جمع ہے، دونوں کی الگ الگ اخلاق. یہ آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب اخلاق والے ہیں، یہ اخلاق در اصل جمع ہے. پھر یہ اخلاق واحد لفظ ہے کہ جو جمع کے بعد بھی جمع بن جاتا ہے. اخلاقیات، دیکھیں آپ کہتے ہیں نا میں نے اخلاقیات نہیں پڑھے. آپ کے اخلاقیات بڑے کمزور ہیں، آپ کا اخلاق کمزور ہے. یہ اخلاق، وہ جو جمع تھا وہ مفرد استعمال ہونے لگا. آپ کا بھائی اخلاق اچھا نہیں تھا، آپ کے بھائی کا اخلاق اچھا تھا، حالانکہ یہ جمع ہے، یہ سنگولر استعمال ہونے لگ گیا اور اخلاقیات اس کا ایک اور پلورل بن گیا. تو یہ ذرا پہلی کیونکہ مجلس ہے، 100 مجلس سے پڑھیں گے انشاءاللہ مکارم الاخلاق پر، تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ مکارم اخلاق کیا چیز ہے. مکارم مکرم کی جمع ہے، یعنی کرامت. ہم نے اچھے اخلاق پڑھنے ہیں، برے اخلاق نہیں پڑھنے. ہم نے گالی گلوچ نہیں پڑھنی. وہ گالی گلوچ ہمیں پاکستان میں پرائمری مڈل میں بہت کورس میں پڑھائی گئی ہے. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے دعا دینے والا مزاج رکھنا ہے، ہم نے ٹالرنس سیکھنی ہے، ہم نے صبر سیکھنا ہے، ہم نے تحمل کو سیکھنا ہے، ہم نے برداشت کو سیکھنا ہے، عفو درگزر کو سیکھنا ہے، ہم نے اسمائلنگ فیس والی مینٹیلٹی رکھنی ہے. ہم نے وہ برے اخلاق نہیں سیکھنے. بتا اس لیے دیا ہے کہ اخلاق برا بھی ہوتا ہے، اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے. اچھا، ایک ابتدائی میں عرض کر دیں، کچھ تو حدیثیں بیان کریں گے ابھی انشاءاللہ آپ کے لیے، تاکہ کچھ آپ کو اخلاق کے بھی 2 قسمیں ہیں. یوں بھی ایک اخلاق ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو آپ کا حسن سلوک، اس کو آپ اخلاق کہتے ہیں. فلاں صاحب کا اخلاق اچھا ہے، یعنی ان کا سلوک اچھا ہے، ان کا برتاؤ اچھا ہے، ان کی ڈیلنگ اچھی ہے. وہ ایک لفظ کہتے ہیں، یہ گجرات والے، ویار کا لفظ ہے، کوئی ویار یا ایسا کوئی ویہار کہتے ہیں. ویہار، فلاں صاحب کا ویہار اچھا ہے. یہ دراصل ویہار وہی اخلاق ہے، یعنی ان کا برتاؤ اچھا ہے، ان کا لین دین اچھا ہے، ان کی ڈیل ڈال اچھی ہے، ان کی گفتار و کردار ان کا اچھا ہے، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے. جیسے ہم نہیں کہتے فلاں صاحب کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے، یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. دوسرا اخلاق جو ہوتا ہے وہ ملکہ ہے. ملکہ، الملکتو، وہ ملکہ ہے جو آپ کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے. جب وہ ملکہ پیدا ہو جائے تو آپ گناہ نہیں کرتے، اس کو بھی اخلاق کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک اخلاق سے مراد ڈے ٹو ڈے اچھی ڈیلنگ، کرٹسی، خوش رفتاری، خوش گفتاری، اچھے سے رہنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک، ماں باپ کا احترام، استاد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نیبر کے ساتھ اچھا رہنا، اپنے ہم وطن کے ساتھ اچھا رہنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو آج کل آپ کے آپس میں میل جول کے طریقے ہیں. مثال کے طور پر کسی صاحب نے افطاری نہیں کی اور آپ نے کر لی ہے، تو اپنا جو سالن ہے ان کی طرف بڑھا دینا، اپنی افطاری ان کو دے دینا. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کم پڑ رہی ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں پانی پی لوں گا، کھجور کھا لوں گا،
بعد میں کھانا کھا لوں گا، میں اپنے بھائی کو دے دوں، میں اپنی بہن کو دے دوں، یہ اخلاقیات کی ایک قسم ہے۔ خود اس کے اوپر بھی کم از کم 100 مجلسیں چاہیے صرف اس کے اوپر، یہ اچھے رہنے کے اوپر، مگر ہم تو مکس 100 مجلسیں کریں گے، یعنی اس میں یہ بھی آ جائے گا اور اس میں وہ ملکات جو پیدا ہوتے ہیں۔ آج پہلا کیونکہ سلسلہ گفتگو ہے تو آج میں اپنے استاد بزرگوار، میرے جو مربی بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے، میرے روحانی باپ تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ میرزا حاج شیخ علی مشکینی نور اللہ مرقدہ الشریف، جو ایران کے تمام مجتہدین کے صدر تھے، جنہوں نے آغا خامنائی صاحب کو، آیت اللہ العظمیٰ رہبر صاحب کو اپوائنٹ فرمایا تھا۔ یہ وہ ان کے بھی استاد تھے، ان کے بھی استاد تھے۔ وہ امام خمینی کے شاگرد خاص تھے، پورے جو ایران کے مجتہدین تھے ان کے وہ سربراہ تھے۔ ان کا ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، وہ معلم الاخلاق تھے۔ جب ہم قم میں گئے تو قم میں چند لوگوں کے اخلاق کے دروس بڑے مشہور تھے، ان میں سے ایک یہی بزرگوار تھے، ایک آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین تھے، جو آج کل اصفہان کے اندر مرجع تقلید بھی ہیں اور مظاہری ان کا لاسٹ نیم ہے، یہ وہاں پر حوزہ علمیہ اصفہان کے سربراہ ہیں۔ ایک تیسرے صاحب تھے، اس وقت وہ حجت الاسلام تھے، بعد میں تو آیت اللہ ہو گئے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ حیات ہیں کہ نہیں، وہ آیت اللہ شب زندہ دار۔ اور ایک اور بزرگوار تھے جن تک ہماری اپروچ نہیں تھی، ہم بہت چھوٹے لیول کے تھے، وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری، وہ امام خمینی کے کلاس فیلو تھے، ان کا خاص درس ہوتا تھا، کوئی وہاں جا سکتا تھا، ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ 4 دروس اخلاق کے مشہور تھے۔ استاد محترم نے جو پہلا درس دیا، میں آج آپ کی خدمت میں مجلس میں وہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جملے اگر 2 آپ یاد کر لیں، پوری زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ یہ 2 جملے چھوٹے چھوٹے استاد نے فرمایا تھا کہ جو وجود انسان ہے دارائے صفات است و دارائے ملکات است۔ انسان کا جو وجود ہے اس میں صفتیں بھی ہیں، اس میں ملکیں بھی ہیں۔ صفتیں، بندہ مثال کے طور پر جلدی غصے میں آ جاتا ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، جلدی غصے میں آ جانا یہ صفت ہے، بری صفت ہے۔ مثال کے طور پر کھانا زیادہ کھانا، کھانا کم کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر کھانا کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ صفتیں ہیں، اچھی یا بری۔ ملکہ یہ ہوتا ہے عدالت، ایک ملکہ ہے، شرافت ایک ملکہ ہے، شرافت نوبلٹی۔ آپ دیکھیں گے شریف مرتا مر جائے گا، وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرے گا، مر جانا اس کو قبول ہے۔ وہ کہے گا میں مر جاؤں مگر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ ملکہ ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ صفات سریع الورود و سریع الزوال، جو صفتیں ہیں وہ جلدی آ جاتی ہیں اور جلدی چلی بھی جاتی، اما ملکات بطیء الورود بطیء الزوال، ملکہ جب پیدا ہو جائے تو ملکہ بندے کے اندر دیر سے آتا ہے، جلدی بندہ عادل نہیں بن جاتا، جلدی بندہ شریف نہیں بن جاتا، جلدی بندہ نیک نہیں بن جاتا، مگر دیر سے پھر جاتا ہے۔ جو بن جاتا ہے شریف، اس کو کمینہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں اگر رکھ لیں کہ میں نے الفاظ کو آسان بنا دیا ہے، استاد کے الفاظ کو
تاکہ آپ سمجھ جائیں. یعنی صفتیں جو انسان کے وجود میں ہیں وہ صفتیں سریع الحصول ہیں، ان کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، جلدی حاصل ہو جاتی ہے. البتہ سریع الزوال بھی ہے، جلدی چلی بھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب ایک وقت غصے میں ہے، 5 منٹ کے اندر آپ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ صفت تھی، آئی بھی چلی بھی گئی. فار دا ٹائم بینگ اگر کوئی بندہ خوش اخلاق ہے، آپ اس کو دیکھیں گے بہت اچھا اخلاق ہے اس کا، 2-3 منٹ کے بعد تو تڑاک پہ آ گیا، ابے تبے پہ آ گیا، ماں بہن کی گالیوں پہ آ گیا. کیوں؟ وہ جو اخلاق تھا وہ صفتاً شامل ہوا تھا، ملکتاً نہیں. اگر ملکہ ہوتا تو گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیتا، کیونکہ صفت تھی، جلدی آئی جلدی چلی گئی. تو استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے میرے عزیزو، میں درس اخلاق اس لیے نہیں دے رہا ہوں تمہیں کہ تمہارے اندر اچھی صفتیں پیدا کروں، صفتیں ہیں آپ کے اندر اچھی. وہ فرماتے تھے میں ان صفتوں کو ملکہ بنانا چاہتا ہوں کہ وہ فیکلٹی بن جائے کہ آپ کے اوپر سے بلڈوزر بھی گزر جائے، شرافت ختم نہ ہو. یہ ہے آج کی پہلی مجلس کی پوری تھیم. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مکارم اخلاق کے نام پر مجالس کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج یہ پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ 100 مجلسیں اس پر پڑھیں گے، جیسے کہ 110 منازل آخرت کی پڑھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. علیکم السلام. اب آئیے جتنا وقت باقی ہے، چند منٹ ہی ہیں، تھوڑی سی حدیثیں پیش کر دیں آپ کی خدمت میں اخلاق کے بارے میں. ایک حدیث شریف تو یہ ہے الخلق وعاء الدین. حضور نے فرمایا خلق وعاء الدین ہے، دین کا ظرف ہے اخلاق. اگر آپ خوش اخلاق ہیں تو آپ ظرف والے ہیں، اگر میں بد اخلاق ہوں تو کم ظرف ہوں. انسان کو عالی ظرف بننا چاہیے. یہ ایک حدیث مبارک. دوسری حدیث مبارک پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا السخاء وحسن الخلق. اسلام نام ہے سخاوت کا اور خوش اخلاقی کا. یہ اخلاق الحسن جو میں نے کہا، حسن الخلق، یہ گویا دین ہے، سخاوت اور خوش اخلاقی. اللہ ہم سب کو خوش اخلاق بنائے. ان احسن الحسن الخلق الحسن. سب سے اچھی خوبصورتی اچھا اخلاق ہے. بندہ ویسے بڑا خوبصورت ہے مگر اخلاق برا ہے. اخلاق اچھا ہے تو وہ خوبصورت ترین بندہ ہے ائمہ کی نظر میں. حضور نے فرمایا الا ادلکم علی خیر اخلاق دنیا والآخرہ. لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ خیر اخلاق دنیا والآخرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے. فرمایا من وصل من قطع. جو بندہ اس کے ساتھ نیکی کرے جو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہو. یہ دنیا اور آخرت کا اچھا اخلاق. وآتا من حرم. جو نہ دیتا ہو اسے دے. وعفا عمن ظلم. اور جس نے ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے. یہ سب سے بہتر اخلاق ہے. آپ حضرت علی کو دیکھیں کہ سینے پہ تھے، اتر گئے عمرو ابن عبد ود کے، تاکہ مورخ یہ نہ لکھے کہ علی اپنی ذات کے لیے جنگ کر رہے ہیں.
اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا دودھ کا شربت اپنے قاتل کو پلا دیا. اور یہی جملہ امام حسین نے بھی کہا تھا، شمر تجھے علم ہے کہ تو جب اریسٹ ہو کر آیا تھا مدینے میں، تیرے ہاتھ ابل رہے تھے، تیری اور تیرے دوست کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اس وقت تیرے زنجیروں پر پانی میں نے اور بھائی حسن نے ڈالا تھا، اس وقت تمہیں پانی ہم نے پلایا تھا. اور یہ اسی رسول کی نواسیاں ہیں اور اسی کا خاندان ہے جو بھوکا پیاسا ان خیموں کے اندر موجود ہے. امام سجاد نے اس شخص کو اونٹ دے دیا غلے کا، حسین بن نمیر کو جو قاتل تھا علی اکبر کا. اس نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے مجھے عطا کر دیا جبکہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ کے باپ کا قاتل میں، آپ کے بھائی کا قاتل میں، آپ کی پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارنے والا میں، ان ملائی میں کہ جن ملائی نے علی اصغر کی لاش ریت سے نکالی تھی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں غلہ دے دیا دشمن سمجھتے ہوئے، قاتل سمجھتے ہوئے اپنے خاندان کا. امام نے ایک جملہ فرمایا، یہی مصائب ہے، یہی فضائل ہے، یہی انتہائی مجلس ہے. امام نے فرمایا، حسین کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، اور آج تو مدینے میں ہمارا مہمان تھا اور یہ آل محمد کی مہمان نوازی. آل محمد کے ماننے والوں، آل محمد کی سیرت کے پرتو کے نیچے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو پروان چڑھاؤ، تاکہ دنیا کہے کہ اگر کوئی کردار ہے کائنات میں جس کو فالو کیا جا سکتا ہے تو وہ 14 ہستیوں کا کردار ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.